کیا آپ نے کبھی یہ بھی محسوس کیا ہے کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں دیواریں بولتی ہیں، گنبد روشنی کو چیرتے ہیں اور خاموشی بھی علم سکھاتی ہے۔ آج ہم مسجد کے اس فن تعمیر کو جانیں گے جو نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ علم، سائنس اور روحانیت کی عکاسی بھی ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کی جگہ ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو نہ صرف ہماری روحانی وابستگی کا مرکز ہے بلکہ ہماری تہذیبی شناخت کا عکس بھی، مساجد کا فن تعمیر۔ اکثر لوگ مسجد کو صرف نماز کی جگہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایمان، علم اور حسن فن کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سادگی، حکمت اور عملی ضرورتوں کا ایسا شاہکار ہے جو آج بھی دنیا کی ہر مسجد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اس مسجد کی تعمیر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مکمل مرکز تھی، جہاں عبادت، تعلیم، مشاورت اور معاشرتی نظام سب یکجا تھے۔ ہوا کا گزر، روشنی کا نظم اور قبلہ کی درست سمت، سب کچھ غیر معمولی فہم و فراست کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا۔ کے.سی. کریسویل ایک مشہور برٹش مورخ اور اسلامک آرکیٹیکچر کے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے علمی فن تعمیر پر سب سے پہلا اور سب سے مکمل علمی کام کی بنیاد رکھی۔ آج بھی ان کا کام دنیا کی بڑی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب ارلی مسلم آرکیٹیکچر والیوم 1 پارٹ 2 جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں 1969 میں شائع ہوئی، اس میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی نقشے، تعمیری مراحل اور اس کے خاص آرکیٹیکچرل فیچرز کا تذکرہ کیا۔ کریسول لکھتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں جو گرمی اور سردی سے قدرتی حفاظت فراہم کرتی تھیں۔ چھت کھجور کے تنوں اور پتیوں سے تیار کی گئی تھی جس سے روشنی اور ہوا کا فطری گزر ممکن ہوتا تھا۔ یہ صرف ایک مسجد کا نقشہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی انوائرمنٹ فرینڈلی سوچ تھی جو آج کے گرین آرکیٹیکچر کا پہلا نقشہ ثابت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں ایک صفہ نامی چبوترا بھی بنایا گیا تھا جہاں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رہتے تھے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یہ چبوترا نہ صرف تعمیراتی عنصر تھا بلکہ اسلامی تعلیم و تربیت کا پہلا مدرسہ بھی تھا جو مسجد کو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ تعلیم گاہ بھی بناتا تھا۔ مسجد کا ہر حصہ منفرد ہوتا ہے اور اسے خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ محراب، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، نہ صرف نماز کی امامت کرتا ہے بلکہ یہ کعبہ کی سمت یعنی قبلہ کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ یہی قبلہ کی سمت کا حکم ہے جس کی نشانی اکثر مسجدوں میں محراب کی صورت میں ہوتی ہے۔ گنبد، جو اکثر گول اور بلند ہوتا ہے، صرف جمالیاتی نہیں بلکہ اس کی بناوٹ آواز کی گونج یعنی ایکوسٹک کے لیے بھی موضوع ہوتی ہے تاکہ امام کی آواز پوری مسجد میں واضح پہنچے۔ مزید یہ کہ گنبد کا بلند اور آسمان نما ہونا اللہ کی عظمت اور اس کے عرش کی وسعت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مینار اذان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صرف نمازیوں کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مساجد کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں کوئی تصویریں یا مجسمے نہیں ہوتے تاکہ دل کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مرکوز رہے۔ دیواروں پہ قرآنی آیات اور خوبصورت نقاشی جو مساجد کی جمالیاتی پہچان ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور دل کو خدا کی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کی عظیم مساجد جیسے مسجد قرطبہ یعنی کورڈوبا کی مسجد اور مسجد سلیمانیہ ہر ایک اپنی جگہ پر منفرد اور لاجواب ہیں۔ مسجد قرطبہ کی ساخت میں ایک ایسا فن تعمیر ہے جو بغیر کسی مصنوعی مدد کے امام کی آواز کو پورے ہال میں پہنچاتی ہے۔ اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ یہ مسجد اسلامک ایکوسٹک انجینئرنگ کا بہترین نمونہ ہے۔ مسجد سلیمانیہ میں ہوا کی گردش اور روشنی کا انتظام ایسا تھا کہ ہر موسم میں عبادت گزاروں کو سکون اور آرام ملتا تھا۔ مشہور عثمانی ماہر تعمیرات معمار سنان نے اسے اس انداز میں ڈیزائن کیا کہ گرمیوں اور سردیوں میں اندر کا ماحول ہمیشہ متوازن رہے۔ یہ سب آرکیٹیکچر یہ دکھاتا ہے کہ مسجدیں صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ سائنسی، صوتی یعنی ایکوسٹک اور فنی مہارت کا اعلیٰ نمونہ بھی ہیں۔
मस्जिद का डिज़ाइन हमेशा कुरान की तालीमात और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में होता है। यह जगह अल्लाह के लिए मखसूस होती है और इसमें हर चीज़ इबादत और खुशू के लिए सहूलत फराहम करती है। मुसलमानों ने फल्कियात के इल्म से क़िबला की सिमत तय की और इल्म बसरियात के उसूलों को अपनाते हुए मस्जिद की खिड़कियों और गुंबदों की बनावट में रोशनी का बेहतरीन इंतजामात किए। मसाजिद का फ़न तामीर हमें यह याद दिलाता है कि इबादत सिर्फ दिल की बात नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा है जहाँ इंसानियत, इल्म और रूहानियत आपस में मिलते हैं। मसाजिद की खूबसूरती, इनकी सादगी और इनमें छिपी हुई हिकमत हमें हमेशा अल्लाह के करीब ले जाती है। आज जब हम किसी भी मस्जिद को देखें तो हमें न सिर्फ इसकी इमारत बल्कि इसकी पीछे छिपी हुई कहानी, इल्म और अकीदत का भी एहसास करना चाहिए और उन अजीम मुस्लिम साइंसदानों का भी ख्याल करना चाहिए और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि यही वो चीज़ हैं जो मस्जिद को दुनिया की हर दूसरी इमारत से मुमताज़ करती हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमें अपनी मसाजिद की असल रूह समझने और इसका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। शुक्रिया आपका कि आपने यह वीडियो देखा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि मसाजिद के फ़न तामीर की यह खूबसूरत दास्तां आपके दिल को छू गई होगी। आगे भी इल्म के ऐसे ही मोतियों से सजी सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें, वीडियो के अख्ताम का वक्त हुआ जाता है। साल के 365 दिनों में दिन शुमार हैं 185। आवाज़ सुन रहे थे आप फैसल की। राहत इंदौरी के इस शेर पे अलविदा करते हैं। मस्जिद में दूर दूर कोई दूसरा न था, मस्जिद में दूर दूर कोई दूसरा न था, हम आज अपने से मिलजुल के आ गए। कुछ वो बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ वो इजहार ख्याल जो मैं सुनना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स पे लिखते चलें। थामे रहें चैनल का हाथ और बने रहें हमारे साथ उस चैनल पे जिसका नाम है फिजाए दास्तां।